بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپتول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے مجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے سامنے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خدا بندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دونوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خدا بندی کی زبردست نشانی ہے۔ جب ہم اللہ کی چیزوں پر غور کریں گے نا تو اللہ کی نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ اب دیکھو نا چاند کتنے کام کرتا ہے، ہم نے آج تک غور کیا؟ اور اس سے ہم کیسے اپنے رمضانوں کا، اپنی عید کا، اپنے حج کا کیسے پتہ لگا لیتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے عہد کیا ہے اور جو پابندی سے نماز پڑھے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو نہ پڑھے گا تو اللہ کے وہاں اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا فرائض ہمیں عطا کیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو پورے کیا کرو، ان نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر اور ان اللہ کی باتوں پر یقین کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔ اس طرح انہوں نے مسح کیا۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو بھی اس کام کو کرتا ہے یہ بڑا برا کام ہے، اور اس سے برا کیا ہوگا کہ بندہ ایمان پر ہی نہ مرے۔ اللہ ہم سب کے اہل و عیال کی، ہمارے خاندان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اس بری لت سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے
اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ نماز میں شفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو نا میرے دوستو، ہم نے آج تک سنائے نہیں تو ہمیں اس کی پتہ بھی نہیں پڑی۔ نماز اہم ترین عبادت بھی ہے اور اس میں روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر بیماری سے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اور نماز اسی نیت سے پڑھیں کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت ہے، یہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرے گا۔ یہ بیماری اللہ نے دی ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ تو آپ کو کچھ بھی ہو نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلالت آ چکے تھے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر اس برے کام سے بچو جو ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑا خوفناک، بڑا ہیبتناک عذاب ہوگا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو ہر اس بری چیز سے بچائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہر اس چیز کی ہدایت نصیب فرمائے جس میں اللہ راضی ہو۔ اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے اور ان حدیثوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔